بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایم اے راحت کے قلم سے لکھی جانے والی داستان عشق جن زادہ کا دوسرا حصہ۔ یہ تو آپ لوگ جان ہی چکے ہیں کہ یہ کہانی ہے ایک معصوم لڑکی عشیرہ کی جو اپنوں کے ظلم کا شکار ہے، جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ایسے میں ایک جن اس سے سچی محبت کر بیٹھتا ہے۔ پھر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ہائے اللہ، کون تھا؟ کوئی تھا تو نظر کیوں نہیں آیا؟ اور یہ گزرگاہ کیسی تھی؟ وہ کون تھا جو چھوڑ دے ولی بچا لے ولی چیختا ہوا گزر رہا تھا؟ رات کی اس تاریکی میں کسی کو کیا مشکل پیش آئی تھی؟ پھر اسے وہ واقعات یاد آ گئے جو یہاں کے بارے میں کہے جاتے تھے۔ جن زدہ لڑکیوں کو یہاں علاج کے لیے لایا جاتا تھا، مزارات پر حاضری دی جاتی تھی، ان کے لواحقین ساتھ آتے تھے، اور پھر جب ان کی سن لی جاتی تھی تو پھر انہیں ہدایت ہوتی تھی کہ فلاں مزار سے فلاں مزار تک جائیں، وہاں جا کر حاضری دیں۔ ان کے اوپر جو بھی سائے ہوتے تھے انہیں سرگزش کی جاتی تھی کہ وہ ان کے وجود کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر انہیں سزائیں ملتی تھیں۔ چھوڑ دے ولی بچا لے ولی، اسی سزا کے نتیجے کی آواز ہو سکتی تھی۔ بہرحال وہ یہ تمام باتیں سوچتی رہی۔ اسے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ جب دادی اماں حیات تھی اور ایک مرتبہ وہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے، وہ حویلی نما جگہ تھی، وہاں ایک بہت ہی بڑا باغ بھی تھا جو حویلی کے احاطے میں ہی تھا، لیکن وہاں جھاڑ جھنکاڑ کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نگاہ اس جگہ کو دیکھا تو وہ اسے اتنی ہیبت ناک لگی کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ دادی اماں، اس طرف ایسی بری جگہ ہے، اللہ توبہ اللہ توبہ، ایسی نحوست برستی ہے کہ آپ ادھر جائیں گی تو آپ کو یوں لگے گا جیسے جھاڑ جھنگاڑ آپ کو کھانے کے لیے دوڑے آ رہے ہوں۔ تجھے خدا سمجھے، وہ حویلی کا آسیب زدہ حصہ ہے، وہاں اجنہ کا بسیرا ہے، حویلی کا کوئی بھی بندہ ادھر نہیں جاتا، تبھی تو وہ جھاڑ جھنگاڑ بڑے ہوئے ہیں، اور تو دیکھ کھلے بالوں وہاں چلی گئی۔ ایک تو اللہ رکھے اس کالی گھٹاؤں کے شہر کو، بال ہیں کہ طوفان کی طرح امٹے چلے آ رہے ہیں۔ اری دیوانی، کہتی ہوں کہ انہیں باندھ کر رکھا کر، کھلے بالوں ویسے بھی آسمان تلے نہیں جانا چاہیے، اور پھر تیرے یہ بال، اللہ توبہ، کٹوانے کو بھی دل نہیں چاہتا، بال ہیں کہ قیامت۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے بال انتہائی گھنے اور لمبے تھے۔ ہر لڑکی اور عورت اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بی بی، یہ بال بڑھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہو؟ وہ اختیار کرتی تو بتاتی، احمقوں کی طرح پوچھنے والے کی صورت دیکھتی رہ جاتی۔ دادی اماں نے اس سے کھل کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اپنے انہی بالوں کا شکار ہو جائے گی، کوئی ہوا لگ جائے گی اسے یا کوئی سایہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا اور سایہ اس کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ طرح طرح کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آئیں تو اس نے جلدی سے لپٹ کر چادر اوڑھ لی اور نیند سوار ہو گئی۔ کیسی ہی کوئی مشکل ہو، کیسی ہی کوئی بات ہو، بس نیند آنکھوں میں گھسی اور پٹ سے آ گئی، سو وہ بھی گہری نیند سو گئی تھی۔ دوسری صبح واپسی تھی، حاضری کا دن ختم ہو گیا تھا، چنانچہ تیاریاں ہوئیں اور طاہرہ بیگم اپنی بیٹیوں اور ملازموں کے ساتھ واپس چل پڑی۔ ان کی کوٹھی بھی بہت شاندار تھی۔ معظم علی صاحب بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھائی باوچ کی موت کے بعد بڑے آرام سے وہ پوری جائیداد اور دولت ہڑپ کر گئے۔ بیوی کے غلام تھے، اس لیے بیچاری عشیرہ بھی بس جی ہی رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ضم کر لیا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے۔
باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ عشیرہ نے اسی اداسی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا ہی منتظر تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا چہرہ تمتما کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹخنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ ٹھیک 4 بجے سے باورچی خانے کی طرف چلے جانا تھا۔ شام کی چائے کا وقت 5 بجے کا تھا۔ گویا بھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے موجود تھے، اور یہ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل رہا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس سے زیادہ کام لینے میں طاہرہ بیگم بڑی خوشی محسوس کرتی تھی۔ نظم اور نثر بھی اب اسی راستے پر چل پڑی تھیں، چنانچہ وہ بھی اس کے لیے کام کی تلاش میں رہتی۔ اسے اس کے حسن کی یہی سزا دی جا سکتی تھی۔ کوئی بھی کام اس سے بھی اس کے سپرد کر دیا جاتا اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم طاہرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں ہی دبانے ہوتے تھے، لیکن اس میں بھی پوری سیاست کارگر تھی۔ یعنی اگر اس وقت اسے طاہرہ بیگم کے پاؤں دبانے پڑے تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کے کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہیں تھی کہ وہ بھی ایئر کنڈیشن کے مزے لے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پہ جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ چہرہ قوس و قزح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفیدے میں ایسی گلابی ہوئی تھی کہ دیکھنے والی کی نگاہیں ہٹنے کا نام نہ لیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئینے کے پاس پہنچ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں طعنے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن، اس کی زندگی کا یہ پورا فارمولہ موجود تھا، لیکن اس کا حسن شاید اس فارمولے کے ان لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں، لیکن حسن و جوانی کے علمان الحفیظ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شگن حسن دے کر پوری کر دی تھی، لیکن یہ کس کام کا حسن جو ہر وقت ملامت بنا رہتا تھا۔ طاہرہ بیگم کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی، اور اس کے حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھیں، اور یہ تنقید اس وقت سے اور زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی جب نظم اور نثر کے لیے رشتہ آیا تھا اور عشیرہ کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ عشیرہ پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، ان میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے سخت تکلیف دہ تھیں۔ اس نے صابن سے منہ دھونا تک ترک کر دیا تھا، لیکن اب یہ بات اس کے بس کی نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی، اور اگر شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس کے حسن کی تشہیر کرتا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر کی طرف چل پڑی۔ ذہن بدستور گھٹن کا شکار تھا۔ کچھ عرصے پہلے کم از کم نظم اور نثر کا رویہ ہی ٹھیک تھا، اور اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا سا موقع مل ہی جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی رقابت کا شکار ہو گئی تھیں۔ عشیرہ کا معمولی لباس، اس کا میک اپ سے عاری چہرہ، ان کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ بات صرف وہیں تک نہیں رہی تھی، بلکہ ہر آنے جانے والا عشیرہ کے حسن کی تعریف کرتا تھا، اور رفتہ رفتہ عشیرہ کو پیچھے ہٹایا جاتا رہا تھا، یہاں تک کہ گھر کی تقاریب سے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ حقارت کی کون سی صورت نہیں تھی جو اس کے لیے نہ ہو، کون سا عذاب تھا جو اس پر توڑنے کے انتظامات نہ کیے گئے ہوں، لیکن عذاب کو خاموشی سے جھیلنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک ہوئی رہی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے،
اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوگی۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی ورنہ باغ میں ہی چلی جاتی۔ لو کیا کر لے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون مل جائے گا۔ مر بھی جاؤں تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی؟ اس نے سوچا اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن اب کمرے میں بھی نہیں رہا جا رہا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ یہ دھوپ بھی روایتی دھوپ تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس محاورے کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر خود ہی خود مسکراتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت یہ جملہ اس وقت صرف محاورہ نہیں تھا کہ آگ برس رہی ہے، گھاس درد ہو رہی تھی، البتہ املی کا وہ گھنا اور سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے وہ اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ املی کا یہ گھنا درخت اسے ہمیشہ سے پسند تھا اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے سائے میں دھوپ دم توڑ دیتی تھی۔ وہ تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی اور اس کے نیچے پہنچ گئی۔ بلا شبہ یوں لگا تھا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ مالی کی خالی چرپائی پر اس نے قبضہ کر لیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ درخت کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ویرانی اسے اپنے مقدر کی طرح محسوس ہو رہی تھی، لیکن املی کا یہ درخت ہمدرد تھا۔ وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک چمکدار نقطے پر جم گئیں اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا مرکز بن گیا۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں دامن گیر ہو گئیں۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ اس وقت کون ہے جو اس کی طرح سر پھرا ہے اور باہر نکل آیا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا اور اسے ایک سایہ سا متحرک محسوس ہوا۔ وہ سایہ اس کے پاس آ کر رک گیا، لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، یہ کیسا سایہ تھا؟ اور پھر اس کے کانوں نے قدموں کی چاپ بھی سنی تھی۔ وہم بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات تصور نہ جانے کیا کیا کچھ سنا اور دکھائی دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اور ممکن ہے وہ سایہ درخت کی کسی شاخ کے ہلنے سے بنا ہو۔ خاص طور پر تو اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ اس طرح کوئی اور تو دیوانہ نہیں ہو سکتا جو اس قدر شدید گرمی میں باہر نکل آئے۔ 100% اس کا وہم ہوگا۔ کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات سے واسطہ پڑا تھا۔ اس دن مزار کے سامنے کا واقعہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کون تھا جس نے اسے سنبھالا تھا؟ اور پھر وہ آواز تو بالکل وہم نہیں تھی۔ وہ آواز کو اپنے ذہن میں ہر وقت سن سکتی تھی۔ بسم اللہ، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں، براہ کرم اندر جائیے۔ گزرگاہ، گزرنے والے اور یہ آواز، یہ سایہ، توبہ ہے، کن احمقانہ حرکتوں میں پڑتی جا رہی ہوں میں بھی۔ میرا اپنا ہی ضائع ہو سکتا ہے جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ وہ اپنے ذہن سے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جس پر پہلے نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ ایسے نقطے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں، مگر یہ نقطہ جو اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی جڑ میں تھا،
چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ اسے مل گیا، لیکن اس بار وہ بے خیالی کے عالم میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ کوئی ٹھوس حقیقت تھی۔ اس نے اب اس چمکدار شے کو غور سے دیکھا جسے صرف وہ پہلے اپنا خیال سمجھ رہی تھی، اور اس کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا۔ اب جو غور کیا تو اسے سفید سی چمکدار چیز نظر آئی، اور یہ چیز صرف ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے دوسرے درخت کی جڑ سے وہ دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا اور اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی۔ اس نے یہ مٹی دوپٹے سے صاف کی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی لگ رہا ہے، ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے کہاں پہنچ گیا؟ اور پھر اس کی تراش بھی ایسی نہیں تھی کہ کسی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو، اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی اور اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ پتھر ہے۔ اسے یہ پتھر بے حد پسند آیا اور اس نے سوچا کہ اب اس تاریخ تو پتہ نہیں چل سکتی کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے یہاں تک پہنچا، لیکن اس قابل ہے کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا جائے۔ ہاں، اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کے کسی زیور کا کوئی پتھر گم ہو گیا ہے تو پھر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ کوٹھی میں مہمان آتے رہتے تھے، باغ کی سیر بھی کی جاتی تھی، ان میں بڑے آدمیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں، بیگمات بھی ہوتی تھیں۔ معظم علی کے ملنے جلنے والوں کی تعداد کافی زیادہ تھی۔ اگر اسے کہیں سے پتہ چلا کہ کوئی قیمتی پتھر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اپنی مٹھی میں دبایا اور واپس چارپائی پر آ بیٹھی، لیکن بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتی رہی تھی۔ بالکل دل کی شکل کا ہے، نہ جانے کس نے تراشا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہی ہو، لیکن پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے اور اس نے اسے رکھ لیا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز ابھری، شکریہ، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ یہ مردانہ آواز ایک لمحے کے اندر جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی، لیکن اسے یاد نہ آیا کہ یہ آواز اس نے کہاں سنی ہے۔ البتہ وہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں ابھر رہے تھے۔ وہ بدحواسی کے عالم میں کھڑی ہو گئی اور اس کے منہ سے آواز نکلی، کون ہے؟ لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ البتہ اسے وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا۔ ایک بار پھر وہ بوکھلا گئی۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ چلچلاتی دھوپ اور لو کے تھپڑوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت کی طرف اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہو اور اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن اوپر بھی کسی کا وجود نہیں تھا۔ درخت بالکل صاف پڑا تھا۔ ایک دم اسے کچھ خوف کا احساس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے دور ہٹ گئی۔ وہ پتھر اب بھی اس کے پاس موجود تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ تا حد نظر کسی کا وجود نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی جانب چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا سانس بہت تیز ہو گیا تھا۔ بات ہی اتنی عجیب تھی۔ اسے اپنے کانوں پر پورا بھروسہ تھا۔ اس نے صاف طور پر شکریہ اور اس کے بعد کے الفاظ سنے تھے۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی حیرت سے کانپتی رہی۔ پھر اس کی نگاہ گھڑی کی جانب اٹھ گئی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ بدن پر اب بھی ہلکی ہلکی کپکپاہٹ طاری تھی۔ مٹھی میں دبے ہوئے پتھر کو اس نے مسیح کی سائیڈ ریک پر رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں سے چہرے کی تمتماہٹ کو سکون ملا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ باورچی خانے میں داخل ہو کر اس نے اپنے ذہن سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ محو کر دیا اور پھر اپنے ذہن میں شام کی چائے کی فرمائشات یاد کرنے لگی جو گھر کے حاکموں نے اسے دی تھی۔
سب کی فرمائشیں پورا کرنا لازمی تھا۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع و اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے مشیرہ بیگم کے بڑے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے بھی دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکہے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے یہ احساس دلایا جا رہا ہو کہ اس کی آمد یہاں کسی کے مشغلوں پر کوئی اثر نہیں ڈالتی اور نہ وہ کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ وہ ان تمام باتوں کی عادی تھی، اسی لیے اس نے تاثیر کو کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ اس نے سلیقے سے سینٹر ٹیبل درست کی، چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دیں۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ اور بھبو کا چہرہ، اور اس کی اس ادا میں بھی بے حد حسن تھا۔ اس گرمی میں بھی تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے؟ نظم نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے نظم کو دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ کیا ہی نہیں تھا۔ مواں رنگ ہی ایسا ہے۔ اجی ایک بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے بھی کھاؤ تو ایسا رنگ نہ نکال سکو۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے۔ مشیرہ بیگم نے فوراً ہی ٹکڑا لگایا، لیکن ان کی اس بات میں بھی نظم اور نثر نے اپنی تصدیق محسوس کی۔ آپ جب بھی بولیں گی کفن پھاڑ کر ہی بولیں گی مشیرہ خالہ، نثر نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے کیا بات کہہ دی؟ وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئیں اور وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے، سورج ابھی بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات ہو گئی۔ اس دوران اپنی شدید ترین مصروفیات کی بنا پر وہ سب کچھ بھول گئی۔ درخت کے نیچے ملنے والا پتھر، شکریہ کے وہ الفاظ، اسے کوئی بات یاد نہ رہی تھی۔ درخت کے نیچے ملنے والا پتھر، شکریہ کے وہ الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ رہی تھی۔ 11 بجے کے قریب جب سب اپنے خوابگاہوں میں چلے گئے، تب اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے تھا۔ اس نے فخریہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہمدم، اس کا مونس، اس کا آئینہ ہی تو تھا جو اس کو کبھی کبھی اس کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا، اور وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو، وہ اب بھی ان سب سے اچھی، سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہو۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد خاص طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی سے لباس بنتے تھے، جیسے دوسری نوکرانیوں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ یہ بات اس نے فوراً ہی محسوس کر لی تھی، لیکن مزاج ایسا تھا کہ کسی بھی سلسلے میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ ہاں، اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی موجود تھے، قیمتی جوڑے جو نہ جانے کیوں اس نے نہیں لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسے کبھی اس طرح کے جوڑے پہننے کی خواہش نہیں ہوئی، لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی اچھا لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہتا۔ اس نے سوچا، اور دفعتاً اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی، چشم بد دور۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ آواز بالکل صاف شفاف آئی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسیری اور پھر کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب اس تصویر کے ساتھ ہی اچانک ہی ایک اور انکشاف ہوا۔
شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی، اور اس سے بھی پہلے یہ آواز وہ سن چکی تھی، اور اب پہلی بار اس نے غور کیا تھا۔ آہ، یہ نرم نرم انداز! یہ آواز اس سے پہلے بھی اس نے سنی تھی، وہاں جب ایک تھپڑ اس کے جسم پر پڑا تھا اور وہ گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی نے اسے اپنے بازو میں تھام لیا تھا۔ مگر کون تھا وہ؟ کیا صرف وہم؟ کیا وہ صرف وہم تھا؟ لیکن اس وقت تو اس نے اس کا لمس بھی محسوس کیا تھا، اور آواز جس نے اسے نصیحت کی تھی کہ وہ یہاں نہ آئے۔ کون ہے وہ؟ نہیں، بالکل نہیں، میں کچھ پاگل ہو گئی ہوں شاید مجھے کوئی عجیب سا احساس ہونے لگا ہے۔ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی، اسے کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے، چنانچہ سب خوابگاہوں میں جا چکے تھے۔ وہ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی اور تکیہ اونچا کر کے دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اچانک ہی اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے جلدی سے متھیلی کی برابر کی دراز کھولی اور پتھر نکال لیا۔ اس بار اس نے بالکل اجنبی نگاہوں سے اس پتھر کو دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ کیسا پیارا پتھر ہے۔ پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اسے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت ایک دم سے بھڑک سا اٹھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کمرے کے اوپر روشن دان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا۔ وہ حیرانی سے اس پرندے کو دیکھنے لگی۔ پرندہ فضا میں کئی چکر لگا کر اسی روشن دان سے باہر نکل گیا، لیکن بات صرف اتنی نہیں تھی۔ اس کے بعد اچانک اور 2-3 پرندے اندر گھس آئے تو وہ سکتے کے عالم میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ چمگادڑیں ہیں، اور اچانک ان کی جسامت بڑھنے لگی۔ عشیرہ کا دل کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے دہشت جھانکنے لگی تھی۔ سامعین، ایم اے راحت کا یہ دلچسپ اور پراسرار ناول جن زادہ ابھی جاری ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل سحر وائس کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والا ہر نیا ناول سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔ عشیرہ نے بغور دیکھا کہ یہ چمگادڑیں انسانی حیت اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ عجیب سی شکلیں تھیں ان کی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف نے اس کے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسی وقت ایک چمگادڑ نے گردن خم کر کے کہا، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں عشیرہ، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، تمہارے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کر دیں گے، ہم سے بالکل خوف نہ کھاؤ، کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ عشیرہ نے یہ تمام باتیں سن رہی اور بڑے صاف شفاف الفاظ تھے، اور وہ انہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ الفاظ ان چمگادڑوں کے منہ سے ہی نکل رہے تھے۔ ان کے انداز میں یقیناً احترام تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ پاگل ہو گئی ہے؟ کیا یہ خواب ہے؟ وہ آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت عجیب اور غریب مخلوق اس کے سامنے تھی۔ اس کی شکلیں بے حد بھیانک تھیں، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ عشیرہ کو اچانک ہی یوں لگا جیسے اس کے اندر ہمت کی ایک لہر بیدار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہمت کر کے بولی، تم کون ہو؟ اب ہم تمہارے خادم، تمہارے غلام ہیں، تم ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں عشیرہ، ہمیں حکم دو۔ مگر تم تو پرندے ہو، وہ معصومیت سے بولی۔ ہم کیا ہیں اس کا اندازہ تمہیں ابھی نہیں ہو سکے گا عشیرہ، ہمارے مالک نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ مالک؟ وہ کون ہے؟ افسوس، ہم یہ بتانے کی اجازت نہیں رکھتے، جواب ملا۔ مگر میری بات تو سنو، ہمیں حکم دو عشیرہ، ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ دیکھو، میں ڈر رہی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرے بدن سے پسینہ چھوٹ رہا ہے، میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ نہیں،
آپ ہم سے بالکل خوف نہ کھائیں، غلاموں سے خوف نہیں کھایا جاتا، مگر تم میرے غلام کہاں سے ہو گئے یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ وقت آنے پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت جلد، جب ہمارے آقا کا حکم ہوگا۔ میری بات سنو، میری بات سنو عشیرہ، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ برا کریں۔ میں صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں، میں نہ بے وقوف ہوں نہ خوابوں میں رہنے والی۔ یہ سب کچھ جو میں سن رہی ہوں، جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں، خواب ہے کہ حقیقت؟ یہ حقیقت ہے۔ آپ کے برے دن گزر گئے، اب کوئی آپ کو آنکھ نہیں دکھا سکے گا۔ ہم آپ کے خدمت گار ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہر لمحہ حاضر ہیں۔ عشیرہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ عجیب و غریب پرندے ایک کارنس پر بیٹھ گئے تھے اور اس طرح گردن جھکائے ہوئے تھے جیسے واقعی وہ اس کے غلام ہوں۔ کبھی کبھی عشیرہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سی چمک اٹھتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر یہ کوئی خواب ہے تو واقعی اس سے انوکھا خواب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خوابناک آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہی اور پرندے اسی طرح بیٹھے رہے۔ پھر ان میں سے ایک پرندے نے کہا، ہمیں کوئی کام بتائیے، آپ کا کوئی بھی کام کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ عشیرہ ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، بھلا میں تمہیں کیا کام بتاؤں؟ تم کیا کام کر سکتے ہو؟ وہ سارے کام جن کی آپ کو ضرورت ہو، آپ بے دھڑک ہمیں اپنے کام بتا دیا کریں۔ تم ننھے ننھے سے پرندے، بے شک تمہاری شکلیں انسانوں جیسی ہیں، لیکن تمہارے ہاتھ پاؤں تو انسانوں جیسے نہیں۔ ان ننھے ننھے ہاتھ پیروں سے بھلا تم کیا کر سکو گے؟ وہ سب کچھ جس کا حکم آپ ہمیں دیں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جب مجھے کوئی کام ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ اب تم جاؤ۔ عشیرہ نہ جانے کیوں کچھ بے خوف سی ہو گئی تھی۔ شاید اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی دلچسپ خواب دیکھ رہی ہے، ایک ایسا خواب جو جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ ان پرندوں کو دیکھتی رہی اور پرندے اپنی جگہیں بدلتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، ہم حاضر ہوتے رہیں گے، اگر آپ ہم سے خوف کھاتی رہیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ آپ دل سے خوف نکال دیں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی اور آپ یقیناً ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی۔ اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھایا اور عشیرہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت بلوری گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا کوئی شربت تھا۔ عشیرہ حیران ضرور ہوئی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا ہاتھ گلاس کی طرف بڑھ گیا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو آ رہی تھی، نہ جانے وہ کیا تھا۔ اس نے ان تینوں کو دیکھا اور گلاس ان کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا۔ پھر گلاس اسی وقت ہٹا جب شربت ختم ہو گیا۔ اتنا خوش ذائقہ شربت اس نے قبل کبھی نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے بدن میں ایک خوشگوار سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور پھر اچانک اس کی آنکھیں بجھل ہونے لگیں، وہ آنکھوں کو بھیج کر سر جھٹکنے لگی، لیکن نیند اس طرح ٹوٹی کہ فوراً ہی تکیے پہ سر رکھ کر گہری نیند سو گئی۔ اور پھر صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کی مسیری کے سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں تک پہنچتا تھا۔ اچانک ہی اس کے ذہن پر ایک ضرب سی لگی، 7:45 بج گئے، آ گئی موت۔ اس نے بدحواسی سے سوچا، ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے اور انہیں ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ باقی ہیں۔ اس کے ہاتھ پیر پھول گئے، آج ضرور موت آ جائے گی۔ اسے ناشتہ نہ ملا تو وہ سب کے سب اسے کھا جائیں گے۔ صرف ایک لمحے کی یہ سوچ ذہن پر رہی اور اس کے بعد وہ بجلی کی سی تیزی سے مسیری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی اس کے لیے وبال جان بن گئے تھے۔ انہیں اتارنے میں بھی 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے
اور اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھ لیا تو مزید مصیبت آ جائے گی۔ میرے اللہ، مشکل آسان کر۔ اس کے حلق سے روندی ہوئی آواز نکلی۔ کپڑے بدلنا ضروری تھا، ورنہ ہزاروں سوال کیے جاتے۔ پوچھا جاتا کہ بی بی رات کو تیار ہو کر کہاں گئی تھیں، خاص طور پہ مشیرہ بیگم جو اس کے لیے بہت بڑا عذاب تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے ان کی ڈیوٹی صرف اسی پر لگی ہو، ایک ایک بات پر نکتہ چینی۔ کپڑے بدلنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے کپڑے بدلے، منہ پر الٹے سیدھے چھپٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا، اور باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی کہ کوئی اسے راستے میں نہ دیکھ لے۔ مشیرہ خالہ کی لعن طعن اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں، گھوڑی ہو رہی ہے، دیوانی ہو گئی ہے، کیسی مست نیند سوتی ہے، کم بخت سو گئی ہوگی۔ دیکھو ذرا طاہرہ، اس کا کوئی حل نکالو، یہ ہاتھوں سے نکلی جاتی ہے۔ اس طرح کی بے شمار باتیں۔ ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے تو کوئی بہانہ بھی نہیں سوجھ رہا تھا، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے سے اندر قدم رکھا تو اچانک ہی دل پر ایک گھونسا سا پڑا۔ پاؤں اپنی جگہ جم کر رہ گئے، ہاتھ پاؤں کچھ اور پھول گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیتلی میں کھول رہا تھا، ہر چیز کرینے سے لگی تھی۔ یا خدا، کیا گھر والوں نے اسے سوتے ہوئے دیکھ لیا اور کسی اور نے ناشتہ تیار کیا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو پھر آج سارے وبال نوچ لیے جائیں گے۔ یہ سب کچھ کس نے کر ڈالا؟ ویسے گھر میں نظم اور نثر کو تو یہ سلیقہ نہیں تھا کہ اتنی نفاست سے پورا باورچی خانہ سنبھال لیں۔ انہیں تو اگر یہ کام سونپا جاتا تو پورا دن لگا کر بھی وہ کچھ نہ کر پاتی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ اب کوئی پیچھے سے آئے گا، اس کی چوٹی پکڑی جائے گی اور اسے لات مار کر باورچی خانے سے نکال دیا جائے گا۔ جب نیند ہی تجھ پر ٹوٹ پڑی ہے تو پھر یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھول جا اس بات کو کہ تو ہی ہمیں کھانے پینے کو دے گی، اس سے پہلے بھی اور کچھ کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ نوکروں کے بارے میں سوچنے لگی۔ کوئی نوکرانی اتنی باسلیقہ نہیں تھی کہ یہ سارے کام کر ڈالتی۔ پھر کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ بہرحال اب جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا اور اسے دوسری کتیلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا۔ پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہا تھا کہ اب کسی طرف سے کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ وہ سہمے سہمے قدموں سے ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں اٹھائے کانپتے ہوئے دل کے ساتھ میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی بہت ہی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، بدن تھا کہ تھر تھرا کر کانپ رہا تھا، ہاتھوں میں ریشہ پیدا ہو رہا تھا۔ آخر کانپتے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اب اس کے اندر حیرت جاگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کو دیکھا۔ کیا وہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں تو انہوں نے اس ناشتے کے بارے میں اس سے کچھ پوچھا کیوں نہیں؟ اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے آثار نہیں تھے۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ اچانک ہی مشیرہ خالہ نے پیالی آگے بڑھا دی۔ میرے لیے چائے ڈال دو۔ وہ کسی مستعد بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے مشیرہ خالہ کی پیالے میں چائے ڈالی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی۔ اللہ توبہ! اری ندیدی اچھال! روزانہ کہتی ہوں میری چائے میں نمک ڈال دیا کر، مگر شہزادیوں کو بھلا غلاموں کی باتیں کہاں یاد رہ سکتی ہیں؟ عشیرہ خالہ کو آخر موقع مل ہی گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی
اور نمکدان سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن مشیرہ خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمکدانی چھین لی۔ بس بس، احسان مت کر میرے اوپر، اب تو میں ہی ڈال سکتی ہوں، تیری زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمکدانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی۔ مشیرہ خالہ بری طرح سے نیچے گری۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں وہ بھی گری اور چائے ان پر۔ مشیرہ خالہ کی چیخوں نے زمین اور آسمان ایک کر دیا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی اور ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح ڈکارتی اور کبوتر کی طرح پھڑپڑاتی ہوئی لوٹے لگانے لگیں۔ سب لوگ حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ طاہرہ بیگم کانپتی ہوئی بولی، ارے ارے ناشکری، جو کچھ نہ کرے کم ہے، ارے خدا کے لیے میری بہن کو بچاؤ، ارے خدا کے لیے۔ وہ مشیرہ بیگم پر جھک گئیں۔ مشیرہ بیگم کے حلق سے صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی، ہائے مر گئی، ہائے مار ڈالا، ہائے میں مر گئی، ہائے مار ڈالا۔ بہرحال دوسرے لوگ بھی مشیرہ بیگم کی جانب متوجہ تھے، اس لیے مشیرہ بیگم کو عشیرہ کو ڈانٹنے ڈپٹنے کا موقع نہیں ملا۔ سب سے پہلے مشیرہ بیگم نے کچھ کرنا تھا۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے اور مشیرہ بیگم کی دیکھ بھال ہونے لگی۔ تایا ابو ڈاکٹر کو فون کرنے کے لیے دوڑ گئے۔ دوسرے لوگ مشیرہ خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ ایک عجیب ہنگامہ برپا ہو گیا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ ان سب باتوں میں اس کا قصور کیا ہے۔ مشیرہ خالہ تو ایسے موقع کی تلاش میں ہی رہا کرتی تھیں۔ انہوں نے نمک کو ہی بہانہ بنا لیا۔ اول تو جہالت کی بات یہ تھی کہ چائے میں چینی کے ساتھ نمک بھی ڈالا جائے، لیکن بہرحال وہ جو کچھ نہ کرتی کم تھا، ان کی حرکتیں اسی طرح کی ہوا کرتی تھیں۔ مگر اس وقت انہیں واقعی زبردست سزا ملی تھی۔ انہوں نے خود ہی اٹھ کر نمکدانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً کرسی ان کے پاؤں کے پیچھے کھسک گئی اور وہ دوبارہ اسے برابر کرنا بھول گئی تھی۔ حالانکہ مشیرہ خالہ کے اوپر گرنے والی چائے کے پیدا ہونے والے اثرات کا بخوبی اندازہ تھا۔ ایک دو بار چائے ہی اس کے ہاتھ میں جلا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جلن کیسی ہوتی ہے، چنانچہ اسے افسوس بھی تھا، لیکن مشیرہ خالہ نے جس طرح چیخم دہاڑ مچائی تھی اسے اس پر ہنسی آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ اس وقت سارے لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور یہ ہنسی بھی اس کے لیے عذاب بن جاتی۔ البتہ دل میں اس نے سوچا کہ غصے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ ابھی وہ سوچ کر پلٹی ہی تھی کہ اس کے کان کے قریب مکھی جیسی بھنبھناہٹ ابھری، آپ کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کا یہی انجام ہوگا عشیرہ۔ جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ بڑے صاف ستھرے الفاظ تھے، آواز باریک سی سہی، لیکن الفاظ پوری طرح سمجھ میں آ رہے تھے۔ اور پھر وہ خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ اس کا وہم نہیں تھے، وہ انہیں اچھی طرح محسوس کر سکتی تھی۔ اسے وہ خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑ نما مخلوق یاد آ گئی اور اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن کون؟ معصوم محبت کی یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے۔